ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ کمزور پیدا ہو گیا تو اس کے ہم نے خطرے نہیں کرانے. کیا اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہونا چاہیے اور یہ کیا بات کہنا صحیح ہے؟ کیونکہ ہر بچہ کمزور ہی ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے. تو ختنے کا جو ٹائم ہے وہ بلوغت سے پہلے ہے. وہ آپ کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں، اس میں گناہ تو نہیں ہوتا. البتہ ایز سون ایز پاسبل اگر کر لیا جائے تو بچے کو تکلیف کم ہوتی. تو کس ایج تک ہے کہ وہ اس عمل کو کرے اور کس ایج کے بعد اس کو چھوٹ ہے؟ بلوغت کی عمر تک اگر وہ نہیں پہنچا تو وہ اس کو پہلے کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر نہیں، اس کے بعد ازاں اس نے اسلام قبول کیا ہے پھر اس کے لیے رخصت ہے. اچھا، بچے کے کہتے ہیں کہ 7 دن کے اندر اندر ان کا ہیڈ شیو کراؤ نہیں تو گناہ ملتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی چونکہ سنت سے ثابت ہے 7واں دن، اس کو اگر تاخیر بھی کرنی ہے تو 7 کے عدد کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنے ٹائم پیریڈ میں نام رکھنا چاہیے؟ ایسے پہلے فاطمہ اور محمد نک نیم رکھنا جائز ہے؟ جس چیز کو اسلام نے پسند کیا ہے وہ ہے اول وقت میں ایز سون ایز پاسبل بچوں کے اسلامی نام رکھیں. اور آپ نے 2 نام بطور مثال ذکر کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دین ٹاک میں خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ میاں صوبان احمد. اللہ پاک بہت ہی خوبصورت چیز سے نوازتا ہے انسان کو، وہ ہے اولاد. جب ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا جب یہ پیدا ہوئے. تو ہم لوگ ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہیں اس میں سے عالم دین نہیں ہوتے اور ہمیں غلط گائیڈ کرتے ہیں. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے حافظ ابو بکر صاحب کو، جو منہاج القرآن کے پروفیسر ہیں، ان کو مدعو کیا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ان سوچوں کو، ان سوالات کے جوابات دیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام، اللہ کا شکر. ماشاء اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا دوسرا پروگرام ہونے جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ دیتے ہیں، اکثر 2 سائڈ پہ دیتے ہیں، اکثر اقامت کی طرح دیتے ہیں، اکثر اس چیز کو ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا یہ کہ فرض ہے بچے کے لیے اس طرح کرنا، کیا سنت ہے اور اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ جی، یہ عمل بچے کے کان میں پیدائش کے بعد اذان دینا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے کان میں اذان دی. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ دائیں کان میں آہستہ آواز میں اذان کہی جائے گی اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے گی. اس کا مقصد اور حکمت یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو جو فطرت ہے وہ بچہ لے کر آیا تو اس کو اسلام کے مطابق اس کو ویلکم کیا جاتا ہے تاکہ وہ توحید کے اوپر قائم رہے. اذان کے کلمات اس کے کانوں میں اس لیے پڑھے جاتے ہیں تو اسے معلوم ہو کہ یہ مسلمان گھرانے میں اس کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے حکمت یہی ہے. اور بعض ہمارے صوفیاء اور علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں ان سے حفاظت بھی کرتا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اذان کے جو کلمات ہیں وہ بہت ساری مشکلات کو ٹالنے میں بھی سبب بنتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اذان کہی جاتی ہے تاکہ بچہ ہر طرح کے نظر بد سے بھی محفوظ رہے، ہر طرح کے شیطانی وساوس سے اور اثرات سے محفوظ رہے اور دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ توحید کے ساتھ کاربند رہے. اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، آج کل پاکستان میں لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی ہوتی ہے ڈاکٹر کی اور ماں باپ کی. ماں باپ کہتے ہیں ہم نے اس سے جو ہے گٹی دینی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ اس کے لیے مضر صحت ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ظاہر پتہ جو اسلام کہتا ہے وہی حق ہوگا. دیکھیے، اسلام کو انفارچونیٹلی اس طرح سے اسٹڈی نہیں کیا جاتا. جب چیزیں ہمارے ہاں مینٹیلٹی یہ ہے کہ جب تک سائنس کوئی چیز کو پروو نہ کر دے ہم اسلام کی ان چیزوں کو بھی اڈاپٹ کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتے. ہماری یہ لو مینٹیلٹی اور لو انٹیلیجنس ہے. اسلام نے جو چیزیں ہمیں سکھا دی ہیں وی شوڈ سی کہ وہ کیا امپیکٹ چھوڑتی ہیں. سب سے بڑی بات حضور علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. حضور علیہ السلام اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے کھجور لی، تناول فرمائی، اس کو چبایا اور چبا کر آپ نے اس بچے کو منہ میں ڈال دی اور پھر فرمایا کہ ابو موسیٰ اس کا نام ابراہیم ہوگا. تو آپ نے نام بھی رکھا اور پھر
آپ نے وہی گٹی دی جسے عام طور پر ڈاکٹرز حضرات جو ہے وہ مضر صحت گردانتے ہیں. میں بھی اس میں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو چیزیں آج کل دی جاتی ہیں وہ ریفائنڈ نہ ہوں. جیسے شہد عام طور پہ والدین دیتے ہیں لیکن وہ ریفائنڈ ہوتا ہے یا کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں, تو وہ میں بھی بچے کے لیے مضر صحت کچھ اسٹڈیز میں بھی ایسا آ گیا ہو. میک شور کر لیں کہ جو شہد یا میٹھی چیز یا جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ بچے کے لیے کیمیکلز والی نہ ہو, تاکہ اس کے لیے مضر صحت ثابت نہ ہو. کیونکہ اسلام اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے اس کے کانسیکوینسز بھی دیکھ لیں, تاکہ مضر صحت نہ ہو. آپ کوئی ایسی چیز دیں جو گٹی میں بھی ہو, میٹھا بھی ہو, سنت بھی ہو جائے اور مضر صحت بھی ثابت نہ ہو. اچھا, آج کل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر ماں باپ نام رکھنے میں نا بہت ٹائم لگا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جی ہم اپنے بیٹے کو جب تک نام رکھتے ہیں محمد کہیں گے, بیٹی کو فاطمہ کہیں گے. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, کتنے ٹائم پیریڈ میں نام رکھنا چاہیے, اور ایسے پہلے فاطمہ اور محمد نک نیم رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے ٹائم فریم تو نہیں ہے, لیکن جس چیز کو اسلام نے پسند کیا ہے وہ ہے اول وقت میں ایز سون ایز پاسبل نام جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچوں کے اسلامی نام رکھیں, اور آپ نے 2 نام بطور مثال ذکر کیے, ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نام ہے, محبوب ترین نام ہے. تو اس طرح کوشش کیجئے کہ ایز سون ایز پاسبل رکھ دیں. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ محمد نام رکھ دیں اور بعد میں ڈیلے کر دیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو صحیح طریقہ ہے کہ آپ محمد کے ساتھ جو پورا نام ہے وہ لازمی پہلے سے ہی طے کر لیں. کہتے ہیں ڈیول پرسنالٹی ہو جاتی ہے, اگر ایسے کریں تو 2 پرسنالٹیاں آ جاتی ہیں بندے میں. نام کے اثرات بہر طور لازمی ہیں. نام جو بھی رکھا جائے گا اس کے اثرات جو ہیں اس کی شخصیت, بچے کی شخصیت پہ ضرور وارد ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اسی وجہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی رکھا گیا تو حضرت ابو طالب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بڑا یونیک نیم تھا اور عربز نے پہلے ایسا نام سنا نہیں تھا. تو وہ سوال کرنے لگے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے. تو انہوں نے ریزن یہ بتائی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد, آپ کی تعریف ساری دنیا کرے اور آپ ہمیشہ قابل تعریف رہیں. تو نام کے اثرات ضرور وارد ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے نام ایسے بھی رکھے جاتے ہیں جن کا میننگ ہی نہیں ہے, انفارچونیٹلی, صرف یونیکنیس کے چکر میں کہ ہمارا نام دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو. تو ڈیفرنس کی وجہ سے وہ ایسے نام رکھتے ہیں جن کا میننگ ہی نہیں ہے. تو جب میننگ ہی نہیں ہوگا تو بچے کے اوپر ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ بعض علماء نام تبدیل کروا دیتے ہیں, یا ایسے نام جو تاریخ میں جڑے ہوئے ہیں ان شخصیات کے ساتھ جن کا کریکٹر اچھا نہیں تھا, وہ نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی بدحواسی یا ان کے نام کے ساتھ جو ایک لعنت جڑ گئی ہوئی ہے وہ ہمارے بچوں کے اوپر منتقل نہ ہو. البتہ سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل نام رکھ دیں. اچھا, بچے کے کہتے ہیں کہ 7 دن کے اندر ان کا ہیڈ شیو کراؤ, نہیں تو گناہ ملتا ہے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے, البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہ ہے کہ 7ویں دن, اور علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ 7ویں دن کے اندر وہ اس کام کو نہیں کر سکے تو پھر 7 کے عدد کا اعتبار کر کے 14ویں دن یا 21ویں دن یا 28ویں یا ایسے ہی آگے 7 کو کاؤنٹ کرتے رہیں گے تو اسی دن میں کریں گے. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ سنت سے ثابت ہے 7واں دن, اس وجہ سے اس کو اگر تاخیر بھی کرنی ہے تو 7 کے عدد کو مد نظر رکھنا چاہیے. آج کل نا ایک روایت چل رہی ہے بہت زیادہ, ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ کمزور پیدا ہو گیا تو اس کے ہم نے ختنے نہیں کرانے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کافی ہے جی وہ بڑا ڈیلے کر دیتے ہیں. تو کیا اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہونا چاہیے, اور یہ کیا بات کہنا صحیح ہے, کیونکہ ہر بچہ کمزور ہی ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے؟ تو اچھا, بچے ٹو بچے ویری کرتا ہے. دیکھیے چائلڈ ٹو چائلڈ ویری کرے گا, ڈیفرنٹ ہوگا. مناسب یہ ہے کہ پہلے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں, کیونکہ ختنے کا جو ٹائم ہے وہ بلوغت سے پہلے ہے. وہ آپ کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں, اس میں گناہ تو نہیں ہوتا. البتہ ایز سون ایز پاسبل اگر کر لیا جائے تو بچے کو تکلیف کم ہوتی ہے. اگر بچہ بہت زیادہ نازک ہو اور اس سے بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہو, کچھ ایسی خوف کا ہو, اندیشہ ہو, تو پھر ایسی صورت میں کنسلٹ کر لیں ڈاکٹر سے. اگر وہ آپ کو الو کر دیتے ہیں تو گو فار اٹ. اگر وہ آپ کو تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
صحیح صحیح. اچھا اس کے اندر اور بھی کافی باتیں آ جاتی ہیں کہ جیسے کہ یہ 7 دن کے اندر اندر کراؤ، 7ویں دن کرانا چاہیے، تو اس میں کیا کوئی حدیث ہے؟ عقیقے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، سر منڈوانا اور پھر عقیقہ کرنا، وہ تو حدیث موجود ہے 7ویں دن کی. لیکن اس کے علاوہ یہ جو ختنہ ہے، اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ بلوغت سے پہلے پہلے کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں ہیں اور وہ فطرت کے مطابق ہی ہونی چاہیے. ان میں سے سب سے پہلے ختنہ ہے کہ وہ کروانا چاہیے تاکہ وہ حصہ جو پلید ہے، ناپاک ہے، وہ بچے سے جدا ہو جائے. نمبر 2، حضور نے فرمایا کہ ناخن کاٹنا. تیسرا، بغل کے اور زیر ناف بال ہیں، اور تیسرا اور چوتھا یہ دونوں ہیں. اور 5واں فرمایا کہ مونچھیں جو ہیں اس کو کٹوانا. تو یہ 5 چیزیں حضور نے فطرت میں شامل کی ہیں. اس لیے ختنہ کو بھی زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تاکہ بچے سے وہ علائش جلدی سے جلدی دور ہو جائے. کس عمر میں انسان جب اسلام میں کنورٹ ہوتا ہے، فرض کریں پہلے مسلم نہیں تھا، کنورٹ ہو رہا ہے، تو کس ایج تک ہے کہ وہ اس عمل کو کرے اور کس ایج کے بعد اس کو چھوٹ ہے؟ بلوغت کی عمر تک اگر وہ نہیں پہنچا تو وہ اس کو پہلے کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر نہیں، اس کے بعد ازاں اس نے اسلام قبول کیا ہے، پھر اس کے لیے رخصت ہے. اور ایک بڑا شرعی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک عورت ہے، فرض کریں اس کا بندہ مر گیا، اس کی بیٹی ہے کوئی، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے کسی اور مرد کے ساتھ، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا. اب جو بیٹا پیدا ہوا، کیا یہ محرم ہوا یا غیر محرم ہوا اس کی بیٹی کے لیے؟ دیکھیے، اگر تو ماں شریک اولاد ہو یا باپ شریک ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ اولاد کا والدین میں سے دونوں میں سے ایک، ماں یا باپ ایک ہوں، تو وہ پھر آپس میں محرم ہوتے ہیں. وہ محرم رشتے ہیں، ان کے لیے آپس میں نکاح کرنا درست نہیں ہے. یہ محرمات نکاح میں آئیں گے. ان کے علاوہ اگر کوئی ہوتا ہے، کسی نے اڈاپٹ کر لیا کسی کو، اب وہ نسبی اولاد نہیں ہے، adopt ستیلا کیا ہوا باپ، ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ غیر محرم ہے جی بیٹی کے لیے. جی. تو اس لیے اس چیز کو اگر کسی کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور پھر آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، تو ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی نہیں ہیں، یا ماں شریک یا باپ شریک بہن بھائی نہیں ہیں. اگر بچے ہیں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں لوگ انعامات دیتے ہیں، پیسے تحائف دیتے ہیں، اس پہ ماں باپ کا بھی حق ہے کہ سب کا سب بچوں کا حقوق ہے اس میں؟ دیکھیے، جو بچوں کے نام کے پیسے ہوتے ہیں وہ بچوں کا ہی حق ہے، اور بچوں کے اوپر ہی اگر والدین ان کو خرچ کریں تو زیادہ مناسب ہے. اگر ان پیسوں کو، چونکہ دیکھا جائے گا کہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ پیسے دیتے ہیں تو مینشن بھی کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا تحفہ ہے. تو اگر وہ اسپیسیفک کر دیں کہ یہ آپ کے لیے ہیں تو پھر تو اس میں مذائقہ نہیں، البتہ وہ بچے کے نام پر دیں. جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ بچے کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بچے کا حق ہے. وہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تھا، ان پیسوں کو سنبھالنا یا ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ دونوں درست ہیں. بہت شکریہ. آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی وہ تھی کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین رکھیں گے، اور جب بھی آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو تو کسی بھی کنفیوژن میں نہیں جائیں گے، یا پھر ایسے لوگوں سے مشورے نہیں کریں گے جن کو دین کا نہیں پتہ. ہمیشہ مفتی کے پاس جائیں، عالم کے پاس جائیں، اوتھینٹک بندے کے پاس جائیں، اس سے مسائل پوچھیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے مسائل سنے ہوتے ہیں اور وہ اس میں چھوٹ ہوتی ہے میڈیکلی. ہوتا یوں ہے جب آپ سختی کرتے ہیں تو وہ آپ کا جان بھی لے سکتی ہے، اور اسلام کسی پہ جبر کا حکم نہیں دیتا. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں آپ کو پھر مسائل میں ملیں گے. آپ کا ہوسٹ صوبان احمد.